آندھرا پردیش کے کرنول میں پیش آیا ہولناک بس حادثہ ایک بائک کی وجہ سے پیش آیا۔ بائک سوار کی شناخت کرنول منڈل کے پرجانگر سے تعلق رکھنے والے شیو شنکر کے طور پر کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شیو شنکر گرینائٹ اور پینٹنگ کے کام سے وابستہ تھا۔ جمعے کی علیل صبح وہ ڈون سے اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا کہ المناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق شیو شنکر کی بائک تیز رفتاری کے سبب بس سے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ ٹکر کے بعد بس بائک کو تقریباً 300 میٹر تک گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں بس کے اگلے حصے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنی تیزی سے پھیل گئی کہ مسافروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حیدرآباد سے بنگلورو جا رہی اس خانگی بس میں سوار تقریباً 19 مسافرین زندہ جل کر فوت ہو گئے۔ اس دل دہلانے والے حادثے نے ریاست بھر میں سنسنی پھیلا دی۔ مہاراشٹر میں ایک نوجوان ڈاکٹر نے خودکشی کر لی اور اس کی موت کے پیچھے چھپی ایک خوفناک کہانی اس کے ہاتھ پر لکھا ایک نوٹ جو پولیس کے ظلم اور زیادتی کی داستان بیان کرتی ہے۔ یہ صرف ایک ڈاکٹر کی موت نہیں بلکہ انصاف کے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ پر لکھا کہ پولیس سب انسپکٹر گوپال بدھ نے اسے 4 بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس نے 5 ماہ تک ذہنی اور جسمانی تشدد برداشت کیا۔ یہ ظلم ہی اس کی موت کا سبب بنا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ خودکشی سے پہلے ڈاکٹر نے ڈی ایس پی کو ایک خط بھی لکھا تھا۔ اس میں اس نے سب انسپکٹر گوپال سمیت 3 پولیس افسران پر ہراسانی کا الزام لگایا تھا۔ اس نے انصاف اور کارروائی کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس کی فریاد نہیں سنی گئی۔ اس واقعے نے ریاست میں سیاسی طوفان برپا کر دیا۔ وہیں کانگریس نے حکمران جماعت پر پولیس کو بچانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ پہلے شکایت پر کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ یہ ایک سنگین سوال ہے جس کا جواب حکومت کو دینا ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم سب انسپکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ریاستی خواتین کمیشن نے بھی نوٹس لیا ہے اور پولیس کو فوری کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ کنو ضلع میں ایک ہولناک حادثہ پیش آیا۔ حیدرآباد سے بنگلور جا رہی ویموری کاویری ٹریولز کی بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ واقعہ جمعے کی علیل صبح کرنول کے نواحی علاقے چینی ٹیکورو میں قومی شاہراہ نمبر 44 پر پیش آیا۔ حادثے کے وقت بس میں 2 ڈرائیور، 2 عملے کے ارکان اور 40 مسافرین سوار تھے، یعنی جملہ 44 افراد بس میں سوار تھے۔ ان میں سے 19 افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے جبکہ 21 مسافر معمولی زخمی حالت میں بچ نکلے۔ اطلاعات کے مطابق ڈرائیوروں میں سے ایک موقع سے فرار ہو گیا جبکہ دوسرا پولیس کی تحویل میں ہے۔ مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں اس سال ہونے والا 78واں عالمی تبلیغی اجتماع 14 تا 17 نومبر ایٹا کھیڑی کے وسیع میدان میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اجتماع دینی، روحانی اور عالمی لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے جس میں اس مرتبہ تقریباً 12 لاکھ شرکاء کی آمد متوقع ہے۔ اجتماع کمیٹی کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے تیاریوں میں 20% اضافہ کیا گیا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی تعداد کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ اجتماع کمیٹی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر عمر حفیظ نے بتایا ہے کہ اس بار مرکزی پنڈال کا رقبہ 100 ایکڑ سے بڑھا کر 120 ایکڑ کر دیا گیا ہے جبکہ پارکنگ ایریا کو 300 ایکڑ سے زیادہ تک وسعت دی گئی ہے۔ پارکنگ کے بہتر نظم و ضبط کے لیے 70 زونز بنائے جا رہے ہیں تاکہ گاڑیوں کے آمد و رفت میں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ جی ایچ ایم سی نے متعدد خلاف ورزیوں کا پتہ لگانے کے بعد شیلنگم پلی میں واقع سری چیتنیہ اسکول کی عمارت کو سیل کر دیا۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسکول میں پارکنگ کی مناسب جگہ نہیں تھی اور وہ عمارت کے منظور شدہ اصولوں کے تحت ضروریات کے مطابق سیلار کو استعمال کرنے میں ناکام تھے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ جے ایچ ایم سی نے اسکول انتظامیہ کو جے ایچ ایم سی ایکٹ 1955 کے سیکشن 466A کے تحت بار بار نوٹس بھیجے تھے اور انہیں بے قاعدگیوں کو درست کرنے کا انتباہ دیا تھا، تاہم کوئی اصلاحی کارروائی نہیں کی گئی۔ حکام نے بالآخر احاطے کو سیل کر دیا۔ بندش کے وقت طلبہ اور والدین میں کافی پریشانی پیدا ہو گئی کیونکہ جمعہ یعنی کہ آج سے S7 کے امتحانات شروع ہونے والے تھے۔ کم سے کم خلل کو یقینی بنانے کے لیے اسکول نے کلاس 9ویں تک کے طلبہ کے لیے آن لائن امتحانات کا اہتمام کیا ہے جبکہ 10ویں جماعت کے طلبہ کو چندہ نگر برانچ میں منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ شیلنگمپلی کیمپس میں تقریباً 1400 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اچانک اسکول بند ہونے سے والدین میں بے چینی پھیل گئی۔ بہت سے لوگ روزانہ اسکول آتے ہیں، انتظامیہ سے وضاحت طلب کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی پڑھائی سے متعلق غیر یقینی صورتحال پر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ پرنسپل نے کہا ہے کہ انتظامیہ جے ایچ ایم سی کے عہدیداروں سے بات چیت کر رہی ہے تاکہ کوئی حل نکالا جا سکے اور جلد از جلد نارمل کلاسوں کو دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ پرنسپل نے مزید کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طلبہ کی تعلیم متاثر نہ ہو۔
تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر جی پرساد کمار جمعے سے باغی ایم ایل ایز کے خلاف BRS کی جانب سے دائر نااہلی کی درخواستوں پر دوبارہ سماعت شروع کریں گے۔ سرکاری دورے پر روانہ ہونے سے پہلے اسپیکر نے ان 4 MLAs کی دلیلیں سن لی تھی جو انحراف کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب باقی مقدمات کی سماعت 24 اور 30 اکتوبر کے درمیان مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے دونوں فریق ایک دوسرے کے دلائل کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ BRS نے کانگریس سے منحرف ہونے والے 10 MLAs کو نااہل قرار دینے کی درخواست داخل کی تھی۔ ان درخواستوں پر عمل کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اسپیکر کو 3 ماہ کے اندر سماعت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ یہ آخری تاریخ ہے جو 31 اکتوبر کو ختم ہونی ہے۔ بڑھتی ہوئی شہری آبادی، ٹریفک مسائل اور پیدل چلنے والوں کو سڑک عبور کرنے میں پیش آنے والی دشواریوں کے پیش نظر ریاستی حکومت نے GSMG کے مختلف علاقوں میں مزید 6 نئے اسکائی واکس تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ منصوبہ شہری سہولتوں کے فروغ اور حادثات کی شرح کو کم کرنے کے معاملے میں ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت نے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر عبدل گنج، مدینہ، لکڑی کا پل، پیٹرول بنک، BHL، JNTU، میاں-پور ٹی جنکشن پر اسکائی واکس کی تعمیر کے لیے فوری تجاویز تیار کی۔ مذکورہ 6 علاقے پیدل چلنے والوں کے لیے نہایت مصروف اور خطرناک ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں بار بار ٹریفک جام ہونے کے ساتھ اکثر حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں اسکائی واکس کے قیام سے نہ صرف سڑک عبور کرنے والوں کو سہولت حاصل ہوگی اور ٹریفک نظام میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔ ریاست تلنگانہ میں اس وقت 128 IPS افسران اور 3 ریٹائرڈ IPS افسران ہیں جو OST کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان میں 32 خواتین ہیں جن میں 3 مرکزی خدمات میں ہیں۔ باقی ریاست میں ASP سے لے کر DGP رینک تک خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 6 خواتین IPS افسران اہم محکموں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ پہلی بار خواتین IPS افسران تلنگانہ ہوم اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے تحت اہم محکموں کی سربراہی کر رہی ہے۔ ایک طرح سے IPS میں شامل ہونے والی خواتین کی تعداد میں بدتریج اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف خواتین اہم محکموں کی سربراہی کر کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہے۔